بہت بڑی خبر جو پاکستان اور برازیل کو لے کر آ رہی ہے اور یہ انڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے چائنا اور انڈیا کے ساتھ بھی۔ ریسنٹلی پاکستان اور برازیل کی ملٹری کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا ہے۔ اس ایم او یو میں اسپیسیفکلی ڈیفنس کوپریشن، ڈیفنس پروڈکشن اینڈ ٹریڈ آف ڈیفنس پروڈکٹس، یعنی کہ ڈیفنس پروڈکٹس ہوں گی جو پاکستان برازیل کو بیچے گا۔ برازیل پاکستان کا اگلا بڑا دفاعی پارٹنر بن سکتا ہے۔ ایک جرات مندانہ اقدام میں پاکستان مبینہ طور پر برازیل کو اپنے جدید JF-17 لڑاکا طیارے APC طلحہ بختر بند گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہوا سے۔ السلام علیکم دوستو، وہ دن دور نہیں جب یورپ بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے والا ہے دوستو، کیونکہ JF-17 تھنڈر دنیا کا وہ واحد طیارہ ہے جو 4.5 جنریشن کی خاصیت رکھتا ہے اور پاکستان نے اسے ایسے میزائلوں سے لیس کر دیا ہے جو BVR ہے اور دوستو دور تک مار کرنے والے میزائل ہیں، یعنی 4.5 جنریشن کا بلاک 3، اور اتنی پرائز میں آپ کو پوری دنیا میں کوئی طیارہ نہیں ملے گا۔ رافیل ہے دوستو، لیکن رافیل میں اتنی زیادہ آپ کو ٹائم لگتا ہے ایک رافیل کے بننے میں، اور پھر رافیل تو بہت زیادہ مہنگا ہے۔ پاکستان کا جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہے، ایک تو وہ سستا ہے، اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ یورپ جب سے امریکہ نے اس پر پابندیاں لگائی ہیں تو یورپ بھی اب گھاگ ڈھونڈ رہا ہے، اور امریکہ کے ہی ایک ملک نے، ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک برازیل جس کا نام ہے دوستو، اس نے پاکستان کے ہتھیاروں میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ پاکستان کو آرٹلری جس میں الخالد ٹینک اور باقی آرٹلری بختر بند گاڑیاں ہیں اس میں MOU سائن ہوا ہے، ساتھ میں JF-17 تھنڈر پر بھی انٹرسٹ ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ارجنٹینا نے بھی پاکستان JF-17 تھنڈر میں انٹرسٹ دیا تھا، لیکن دوستو بھارتی پھر یہاں پر سرگرم ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ سا ملک ہے۔ ہمارا میڈیا تو دوستو دنیا کا نکٹو نکما ترین میڈیا اگر آپ کہیں تو وہ پاکستانی میڈیا، مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جیسے یوٹیوبر تو اپنی دوستو پوری طاقت جھونک دیتے ہیں بھارت بے نقاب کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا اور ارجنٹینا نے پاکستان کا JF-17 تھنڈر چھوڑ کر جا کر F-15 امریکہ سے خرید لیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، برازیل آ گیا ہے اور برازیل اور پاکستان کی ملٹری ٹو ملٹری کنٹیکٹ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی ایک خاص قسم کا 3D ریڈار برازیل سے خریدتا ہے، لیکن اب پاکستان اور برازیل میں جو MOU سائن ہوا ہے اس سے آرٹلری اور دوستو JF-17 تھنڈر برازیل خرید سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ بھارت کے لیے دوستو بہت بڑا ٹرک برنول کا روانہ کر دیا جائے گا، کیونکہ بھارت اس خبر کے بعد اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پائے گا۔ ان کا سموسا جو تیجاس ہے وہ تو ان کی آرمی کے لیے نہیں بن پایا، ایک انجن آیا ہے، اتنی دوستو ذلالت کے بعد امریکہ نے ایک انجن بھیجا، وہ بھی کس کے لیے، تیجاس 1 کے لیے۔ یہ مانگ رہے تھے تیجاس 2 کے لیے اور پیسے بھی دے دیے تھے۔ یہ کہتا ہوتا ہے میجر گورو آریا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، پیسہ ہے، اب اس پیسے کا تم کرو گے کیا؟ کیا اس پیسے کے ساتھ کچھ اور کرنا چاہتے ہو؟ پیسے کے ساتھ تو تمہیں پوری دنیا میں کوئی طیارے کا انجن نہیں دے رہا، پیسہ دے دیا، لیکن امریکہ نے کیا دیا، بابا جی کا ٹھلو پرانا انجن دے دیا، اور وہ بھی دوستو ایک تیجاس میں ڈال کر لے آؤ، ہم اسے بھی اڑا کر آپ کے ہاتھ میں واپس کر دیں گے۔ جیسے دوستو ابھی ان کا ایک کریش ہوا ہے جیگوار، اس کے علاوہ پاکستان نے SU-30 بھی تباہ کیا ہے، MiG-21 بھی کیا ہے، تو یہ حالت ہوگی ہے بھارت کی، اور پاکستان کی انڈسٹری دیکھیں کس قدر آگے بڑھی ہے، اور بھارت کی انڈسٹری دوستو کنویں میں جا رہی ہے، اور بھارت اب پچھتا رہا ہے کہ اس نے ایئر ڈیفنس سسٹم میں، ایئر کرافٹ میں ذرا بھی انویسٹ نہیں کیا تھا، اور وہ پاکستان سے آدھی صدی یعنی نصف صدی ایئر فیلڈ میں پیچھے ہو چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے دوستو ایئر کرافٹ کے میزائلوں کی، تو پاکستان نے زبردست اضافہ کیا ہے، تیمور نامی میزائل پاکستان نے بنایا ہے، اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ میزائل خریدنے کے بجائے اپنے گھر پر بنانا شروع کر دیا ہے، یعنی پاکستان ہر طرح سے اپنے آپ کو خود کفیل کرتے جا رہا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بھی اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو سکے۔ پاکستان کا اگلا بڑا دفاعی پارٹنر بن سکتا ہے۔ ایک جرات مندانہ اقدام میں پاکستان مبینہ طور پر برازیل کو اپنے جدید JF-17 لڑاکا طیارے APC طلحہ بختر بند گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہوا میں مار کرنے والے مشترکہ میزائل منصوبے کی پیشکش کر رہا ہے۔ آئیے کھولے اس ڈیل کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے JF-17 فضائی لڑائی میں پاکستان کا تاج چین کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا یہ 4TH جین PLS لڑاکا اپنے 7A ریڈار کے ساتھ ایک پنچ پیک کرتا ہے جو بیک وقت 15 اہداف کو تیرک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ PL-15 میزائل سے لیس ہے جو 145-300 کلومیٹر کی رینج پر فخر کرتا ہے، جو جنوبی امریکہ میں بہت سے حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کوکر، برازیل تیمور کروز میزائلوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے 280 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ۔ بحری حملے کے مختلف قسم تصور کرے کہ یہ جیٹ برازیل کی وسیع سرحدوں ساحلی پٹیوں پر گشت کرتا ہے۔ 30 اور یونٹس پہلے سے ہی تیار ہو چکے ہیں، پاکستان ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد APC طلحہ، ایک نامور پاکستان کی بنی ہوئی بختر بند گاڑی جسے استعداد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، عمر رسیدہ M113 اس کو تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ عراق میں اور دہشت گردی کے خلاف جنگی
दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान और ब्राजील को लेकर आ रही है और ये इनडायरेक्टली रिलेट करती है चाइना और इंडिया के साथ भी। रिसेंटली पाकिस्तान और ब्राजील की मिलिट्री के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू को साइन किया गया ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जबकि पाकिस्तानी साइड से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर उनकी तरफ से, और इसके साथ साथ जो एम्बेसडर्स थे वो भी इस पूरी सेरेमनी का हिस्सा थे। इसकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस एमओयू में स्पेसिफिकली क्या चीज है वो तो अनवील नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान ब्राजील को बेचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ब्राजील को क्या बेचेगा, बिकॉज ब्राजील भी बहुत सी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करता है, कुछ को वो यूरोप से इंपोर्ट करता है, और ब्राजील उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसके स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशंस चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों कंट्रीज के साथ है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ काफी डीपर हद तक रहते हैं। उसके साथ साथ ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट भी है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है। वहीं तौर पर ब्राजील में लैंड 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जहां पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज जिनमें गिड्स है, HIT है, NRTC है, ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां प्रेजेंट कर रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दो बड़ी चीजों की ऑफर की है। पहला, अपनी M113 आर्मर्ड पर्सनल करियर, उसके साथ साथ GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्राजील के पास पहले से ही ग्रिपन EF जैसा एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो उसे GF-17 की ऑफर किया जा रहा है। ब्राजील इसको रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख रहा है। इसी वजह से इंडिया ने ऑफिशियली अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट को पिच किया हुआ है ब्राजील के लिए। सो अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना GF-17 एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ब्राजील लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सीरीज के जो ग्रिपन यानी कि ग्रिपन CD वेरिएंट्स उनको खरीद सकता है, लेकिन ब्राजील ने वो नहीं खरीदे। शायद वो ग्रिपन EF वेरिएंट ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो कोई दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्राई कर सकते हैं। Brazil, a country known for its diverse and robust military capabilities, has recently demonstrated significant interest in acquiring Pakistan's highly advanced JF-17 Block III fighter jet. This development holds considerable geopolitical, economic, and defense implications, as it marks a strategic shift in Brazil's defense procurement and strengthens its relationships with countries outside of traditional Western military suppliers. The JF-17 Block III is a cutting-edge multi-role combat aircraft that represents a major leap in Pakistan's indigenous defense capabilities. Developed jointly by Pakistan and China, the JF-17 series of aircraft have progressively evolved, with the Block III model being the most advanced iteration. It boasts a host of advanced technologies, including an upgraded avionics suite, a more powerful engine, and enhanced radar systems, making it highly effective in both air-to-air and air-to-ground combat operations. The Block III variant is equipped with a new radar system, the KLJ-7A, which is a multi-mode, active electronically scanned array radar capable of detecting and tracking multiple targets simultaneously. This capability significantly enhances the aircraft's combat effectiveness, especially in complex and high-intensity conflict scenarios. One of the key features of the JF-17 Block III is its versatility, making it suitable for a wide range of missions, from air superiority to precision strike operations. The aircraft is designed to perform effectively in both traditional and asymmetric warfare settings, with a focus on delivering high performance in contested environments. With the ability to carry a variety of air-to-air and air-to-ground munitions, it provides the operator with tremendous operational flexibility. Brazil's interest in the JF-17 Block III is likely motivated by several factors, including its desire to modernize its air force and reduce its reliance on traditional Western suppliers such as